السلام علیکم. ارے کتنے زبردست سب سجے ہوئے ہیں. واہ. آئی کم انپریپیئرڈ. مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا بات کرنی ہے. اور پھر اس پورے قبیلے میں سے ایک آنکھ ہوتی ہے جس کا سوال ہوتا ہے. دیکھا. اور پھر وہ آپ سے پوری داستان کہلواتے ہیں. وہ باتیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی کہاں سے آتی ہیں، ان کے جواب کہاں سے آتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا. دوسرا ہمیں بتاتا ہے. دوسرا اسی لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھو کہانی کہاں سے چلی، اب کہاں جائے گی. دوسرا بہت ضروری ہے. دوسرا بتائے ہم کتنے دلیر، ہم کتنے دوست، ہم کتنے دشمن، ہم کتنے ڈراؤنے، ہم کتنے پیارے. یہ دوسرا بتاتا ہے. اگر دوسرا ہو تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہم دوست ہیں یا دشمن ہیں. دوسرا نہ ہو تو ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہم یار ہیں، وفادار ہیں. دوسرا ہمیں یہ چیزیں بتاتا ہے ہمارے بارے میں. دوسرا ہمارے لیے آتا ہے ہمیں سمجھانے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسی دوسرا آتا ہے نا، ہماری نظر دوسرے پہ پڑ جاتی. جب دوسرے پہ نظر پڑ جائے نا تو خود سے اٹھ جاتی ہے. I'm looking at you, I cannot see me. حالانکہ دوسرا تمہارا عکس ہے، تم نہیں، تمہارا عکس. اس لیے سب اتنے خوبصورت سجے، اتنے پیارے لگ رہے ہو. اور یہ سارے بلوچوں نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں زبردست. زمران جان یہ تیرا انفلوئنس ہے. ویری گڈ. بالکل سجو. اور کس لیے پیدا ہوئے؟ سجنے کے لیے پیدا ہوئے نا. خدا نے کیا زمین ایسی دے دی کیا؟ اس کو سجایا پھولوں سے، درختوں سے، انسانوں سے، آوازوں سے، سائے سے، دھوپ سے. ہر طریقے سے خدا نے سجایا. اسی لیے تو ہمیں سجنے کا شوق ہے. ہمیں بھی تو خدائی ہے، بس خدا نہیں ہے لیکن خدائی تو ہے. وہی خدائی ہمیں سجنے پہ آمادہ کرتی. جب سب آئے ہوگے تو آئینہ دیکھا ہوگا نا سب نے. You all saw the mirror. پیارے لگ رہے تھے. لگنے چاہیے. روزانہ آئینہ دیکھو، روزانہ آئینہ دیکھو. اور اگر تمہیں اس آئینے میں دنیا کا سب سے حسین چہرہ نظر نہ آئے نا تو یہ جان لو کسی اور کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، خود کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے. صرف انہی آنکھوں میں ہیں جو اس چہرے پہ لگی ہوئی ہیں. اگر تمہیں اپنی ناک بری لگ رہی ہے نا تو تم اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہو کسی اور سے. اپنی آنکھ سے نہیں، کسی اور کی آنکھ سے دیکھ رہے ہو. فیشن کی آنکھ سے دیکھ رہے ہو، دستور رواج کی آنکھ سے دیکھ رہے ہو. اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، کیونکہ تمہاری آنکھ خدا کی آنکھ ہے نا. خدا نے کسی کو بھی بدصورت نہیں بنایا. اس نے ہر ایک کو پیار سے بنایا. ہر ایک کی ہاتھ کی لکیریں کھینچی، اس کی کہانی لکھی اتنا ڈیٹیل کے پلک کا بال پلک میں لگایا، اور داڑھی کا بال داڑھی میں، سر کا بال سر میں. بال ہی ہے نا، بس اجازت نہیں مونچھ کے بال کو اتنی بڑھنے کی جیسے بال کے باڑ کو، سر کے بال کو. ساری اجازتیں ہیں. مرضی تو ہماری چلتی، مرضی خدا کی تھوڑی کوئی چلتی. دیکھو میری مرضی، یہ فون اٹھاؤں اس کو چھوڑ دوں، مرضی میری، اجازت خدا کی. تو اب مرضی کے تم لوگ مالک ہو. مرضی کا مالک بادشاہ ہوتا ہے. خدا نے تم لوگوں کو بادشاہ پیدا کیا. اب بادشاہ کی طرح جینا کیسے، یہ تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا. کیونکہ جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی کان میں کچھ نہ کچھ پھونک دیتا ہے. کوئی گھنٹی بجا دیتا ہے، کوئی بیپٹائز کر دیتا ہے، کوئی اذان دے دیتا ہے. شروعات ہو جاتی ہیں. حالانکہ یہ ساری چیزیں انسان کو پاک کرنے کی ہیں. انسان پاک ہوتا ہے ان آوازوں سے، ان سازوں سے، ان دعاؤں سے. انسان پاک ہوتا ہے، پاک ہونا چاہیے. کیونکہ ہم تو پاک پیدا ہوئے نا. بچے نے کیا گناہ کیا؟ پاک ہے نا وہ.
اور جیسی پاک پیدا ہوئے اس کے کان میں پاک آوازیں دیں اور پھر ناپاک ہو گئے. یہ کہانی کہاں سے ڈیریل ہوئی؟ کیونکہ بچہ تو سب سے سچا، نہ اس کو کسی نے تالی بجانا سکھائی، نہ خوشی میں ناچنا سکھایا. بچہ سب سے سچا، سب سے دلیر. پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ڈرانا شروع کیا. یہ مت کرو، خبردار. آواز اونچی کی، ہاتھ اٹھایا، جھوٹ سے ڈرایا. اگر ایسا کرو گے تو کالی مائی آ جائے گی، بہو آ جائے گا. اور کس نے ڈرایا؟ جس نے سب سے زیادہ پیار کیا، ماں نے. ماں نے پیار میں جھوٹ سے ڈرا دیا. تو ہم لوگ اتنے ڈرے کہ پھر آگے جا کے ہر چیز سے ڈرنا شروع ہو گئے. انہیں ہر چیز سے ہمیں ڈرایا. ہم گریڈ سے ڈرے، ہم ٹیچر سے ڈرے، ہم سائے سے ڈرے، ہم اپنے سائے سے ڈرے، ہم پھر خدا کی پناہ ہم گناہوں سے ڈرے، ہم حرام سے ڈرے، اور پھر ہم خدا سے ڈر گئے. جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا، انسان اس کے قریب نہیں جاتا. اور جو پتہ لگا کہ خدا شہرک سے قریب ہے، ہم خود سے دور ہو گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں لگا اور ہم ڈر گئے، خود سے ڈر گئے. میں بتاؤں، اتنی بڑی میں نے مونچھیں رکھی ہیں، اتنا وہ ہوں. میں کافی عرصے تک نئی کتاب میں لکھنے سے ڈرتا تھا کہیں خراب نہ ہو جائے. وہ مارکر جو زیادہ اچھا چلتا تھا اس سے کم لکھنا شروع کر دیا. وہ جو کپڑے نئے بنائے تھے وہ کم پہننا شروع کر دیے. اسی طرح جو لوگ اچھے لگتے تھے نا، ان سے دور رہنا شروع ہو گئے. اور آخر میں خود سے دور ہو گئے. تو اس ڈر نے ہمیں ایسی جگہ پہنچا دیا. اب ڈر میں نا آپ ڈیفینسو پہ ہوتے ہیں، بچاؤ پہ ہوتے ہیں. اپنے باکسنگ دیکھیے نا، اس میں ڈیفینس پہ آتے ہیں نا تو دونوں ہاتھ اس طرح رکھ لیتے ہیں. تو پھر سامنے سے کچھ نظر نہیں آتا، آپ کا ویژن خراب ہو جاتا ہے. پھر سائڈوں سے مکے لگتے رہتے ہیں. اور جیسی کچھ دیکھنے کی جرت کرتے ایک اور مکہ آتا ہے، کیونکہ تیار تو ہوتے نہیں ہیں، تو پھر ماریں کھاتے رہتے ہیں. ہمیں ہر چیز نا 3 ڈائمینشنل نظر آتی ہے. 3 ڈائمینشن میں جو تم لوگ نظر آ رہے ہو، تمہارے پیچھے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. ابھی 3 ڈائمینشن کے اوپر ایک اور ڈائمینشن ہے، وہ 4تھ ڈائمینشن ہے. وہ ہماری سوچ ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ جو سوچ رہے ہیں نا وہی ہماری ریفلیکشن ہو جاتی ہے. ہم جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا تھا نا، ہر دعا قبول ہوتی ہے. ہر دعا قبول ہوتی ہے. جو چاہے گا ملے گا. چاہو تو صحیح. ہم چاہنا بھول گئے. ہم پانے کی کھوج میں چاہنا بھول گئے. ہمیں پانا سکھایا نا، ہر چیز پانی ہے. میرے نام پہ ہو، زمین میرے نام پہ، عورت میرے نام پہ، اولاد میرے نام پہ، بزنس میرے نام پہ. پانا ہے، ہمیں ایکوائر کرنا ہے. اور انہیں ایکوائر کرنے میں ہم چاہنا ہی بھول گئے. واٹ بی ریکوائرڈ، ہم بھول گئے ہمیں چاہنا کیا تھا. اور ایک دفعہ پا لیا نا، ایک دفعہ ایکوائر کر لیا تو ضرورت ہی ختم ہو گئی، چاہت ہی ختم ہو گئی. اب تو پا لیا، اب کیا. کتنی چاہت ہوتی ہے کہ ڈگری لیں ڈگری لیں. ڈگری لے لی، اس کے بعد ڈگری کی اہمیت ہی نہیں رہی، دیوار پہ ٹانگ دی تعویذ کی طرح. میں نے تو کوئی اتنی خاص ڈگریاں لی بھی نہیں، لیکن پہلے جو دیوار پہ سجائی ہوئی تھیں اور جو میڈلز ملے ہوئے تھے، میں نے تو زمین پہ رکھ دیا. کیونکہ وہ مجھے کوئی جج کر رہا تھا جو مجھے جانتا بھی نہیں تھا کہ میں کتنا اچھا ہوں.
ارے تمہیں کیا پتا میں کتنا اچھا ہوں؟ یہ تو مجھے پتا ہونا چاہیے نا میں کتنا اچھا ہوں. تو میں وہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں مجھے، جو میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو ان کو دکھانا چاہ رہا ہوں، وہ جج کر کے مجھے جو چیز دیں میں دیوار پہ لگاؤں؟ ہٹ. وہ تو چیزیں میرے قدم چومیں، میں ان کو کیوں سر پہ بٹھاؤں؟ تو انڈرسٹینڈ کرو. ہاں بہت مزہ آتا ہے، ایوارڈ ملتا ہے نا، اوپر جاتے ہیں تصویر کھینچتی ہے، گھر والے سب کہتے ہیں ویری گڈ، رشتے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک لینڈ مارک بن جاتا ہے. یہ بھی ڈرانے والی چیزیں ہیں، یہ وہ تحائف ہیں جن سے ہم لوگ اور ڈرپوک ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ 2D میں دیکھتے ہیں، 2D سے اوپر آپ کا 3D ہے، 3D کے ڈفرنٹ اسپیس، یہ تمہارا ریفلیکشن ہے، بس ڈیلیڈ ٹائم ہے. وہ ڈیلے ٹائم تمہاری مہلت ہے. سوچ، جو سوچا ویسا ہی 3D میں دیکھا، 4D میں سوچا اور 3D میں دیکھ لیا، وہی چیز ہونی شروع ہو گئی. اب 4D کے اوپر کیا ہے؟ 4D کے اوپر ساری پاسبلٹیز ہیں، ہائر ڈائمینشن، ہائر کنیکشن، خدا کہو سے وہ ہائر فریکوینسی ہے، وہاں سب کچھ ہے. وہاں یوسف بدصورت، وہاں یوسف خوبصورت، وہاں یوسف ڈرپوک، وہاں یوسف دلیر. ہم جب 4D میں ہوتے ہیں نا تو ہم نے 5D میں سے سلیکٹ کرنا ہے، اپنی سوچ کو وہاں سے یہاں لانا ہے. اب یہ جو جگہ ہے نا، جو سوچ ہے، یہ ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں نا، وہ ڈر میں، گلٹ میں اور گریڈ میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم جب 5D کی طرف جاتے ہیں نا تو وہاں پاسبلٹی ہے نا، یوسف خوبصورت ہے اور یوسف بدصورت ہے. تو ہم ڈر کی وجہ سے سوچتے ہیں میں بہت بدصورت ہوں، مجھے خوبصورت کیسے ہونا ہے. تو وہی آپ کی سوچ آ گئی. وہ خدائی جو تھی وہی آپ کی سوچ ہوئی، وہی آپ کا ریفلیکشن ہو گیا، آپ کی زندگی میں وہی آنا شروع ہو گیا. تو اب پازیٹیو سوچنا شروع کرنا اور ڈرنا نہیں. کیا ہو جائے گا؟ ایکسٹریم سوچو کیا ہو جائے گا. سب سے زیادہ اگر کچھ ہوا نا، اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو یہ ہوگا کہ میں مر جاؤں گا. اور اگر مر گیا پھر تو کوئی فکر ہی نہیں رہنی، پھر تو میں بہت ہو گیا نا، پھر کیا فکر؟ تو پھر کس چیز کا ڈر؟ اور مرنا تو سب نے ہے، مرنا تو سب نے ہے. لیکن کچھ ہوتے ہیں جو جی جاتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں. تو تم ان رہنے والوں میں سے رہنا. وہی رہتے ہیں جو جیتے ہیں. وقت گزر جائے گا، لمحے ٹھہر جائیں گے. اس وائلسی میں تم نے جو دوست بنائے، جو لیکچرز تمہیں یاد رہے، جو اسپیکرز سے تم نے ایک شاید لفظ سیکھا یا ایک سینٹنس یا کوئی ایک چیز تمہیں سمجھ آئی، وہ تمہارے اندر بس جائے گی. اور جب تک وہ تمہارے اندر بسے گی نا، یہ لمحہ تم یاد کرو گے اور دوبارہ وہ لمحہ جیو گے، تمہاری زندگی بڑھ جائے گی. ورنہ تو وقت گزر جانا ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہے. لمحے ٹھہرتے ہیں نا، تو اپنی زندگیوں میں لمحے جمع کرو. صبح اٹھو نا تو سانس لو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سانس کتنی خوبصورت چیز ہے، اس سے پوچھو جس کی اکھڑ رہی ہو. اوہ، میرے ہاتھوں میں بہت سارے لوگوں نے دم توڑا، میری بھی اکھڑنا شروع ہو جائے. تو لیکن یہ تو چیز آنی ہے. تو اپنے سب کانشیس سے اپنے ہائر کانشیس پہ جاؤ اور بالکل اچھی امیدیں سوچو. جو تمہارے بارے میں برا سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کرو. کیونکہ ان کے بارے میں برا سوچو گے نا تو ایک تو ویسے ہی وہ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اب تم بھی اپنے پیچھے لگ جاؤ گے. ہمیں تو آگے لگنا ہے، پیچھے تھوڑی. یہ ہمیں ان لفظوں سے کرپٹ کرتے ہیں. ہم لوگ کیا انتظار کرتے ہیں آج کل؟ پیسے دیتے ہیں. How many followers do I have? Followers. Stop following these words.
They're not meaningless words. They have very deep meaning and affects you. It affects you deeply. फॉलोअर कौन होता है? जिसका अपना कोई नजरिया ना हो. फॉलोअर कौन होता है? स्लेव होता है, गुलाम होता है. खुदा ने हमें बादशाह पैदा किया, गुलाम थोड़ी को पैदा किया. तो हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे. जितने नबी थे, जितने वली थे, इनका ना कोई पार्टनर था, ना कोई इनका फॉलोअर था. और जो फॉलोअर था वो बहक गए. जीसस के फॉलोअर्स थे ना, बहक गए. इन सब के कंपेनियंस थे. कंपेनियंस फॉलो नहीं करते, वो पीछे नहीं खड़े होते, वो साथ खड़े होते हैं. जो पीछे खड़ा, मुझे उसका कोई फायदा नहीं और उसको भी मेरा कोई फायदा नहीं कि उसको मेरा सर पे चढ़ा नजर आ रहा है, उसको कुछ और नजर नहीं आ रहा, और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पीछे कोई है भी कि नहीं है. अगर मेरे पीछे कोई खड़ा हो तो मैं फिर उस पर भरोसा करूंगा. उसको पता ही नहीं होगा कि पीछे से वार हुआ, तो मैं तो बिल्कुल ही फिर नंगा हो गया ना, मैं तो गया काम से. साथी चाहिए हमें. हर पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, हर पार्टनरशिप. एक जरूरत है, जब तक जरूरत रही तब तक पार्टनर रहे. जब जरूरत खत्म हो गई, वो दो भाइयों ने बिजनेस शुरू किया, आगे जाके जमीन शुरू की, आगे जाके भाइयों के बच्चे हुए. किसी ने बोला मैंने डॉक्टर बनना है, अपना हिस्सा बेचना है. हम रोजाना देखते हैं विरासतों में लड़ाइयां हो रही हैं, सब हो रही हैं. तो हर पार्टनरशिप खत्म हो जाती है. यहां तक द मोस्ट सीक्रेट पार्टनरशिप ऑफ ऑल, द मैरिज पार्टनरशिप, टिल डेथ डू अस पार्ट. इंतकाल हो गया, पार्टनरशिप ओवर. लेकिन जो कंपेनियंस होते हैं ना, साथी, वो मौत के बाद भी साथ रहते. तुम्हारा कोई ऐसा चाहने वाला जो तुमसे दूर चला गया हो, खुदा ने बुला लिया हो, उसकी याद तुम्हें आज भी आती है. और ऐसी आती है कि दिल, द हार्ट स्किप्स अ बीट, आंखें नम हो जाती हैं. तो और क्या गवाही दूं, वो जिंदा है. बस नजर नहीं आते ना. नजर तो हमें कुछ भी नहीं आता. हमें तो दीवार पार नजर नहीं आता. हम तो कहते हैं यही दुनिया खत्म है, इससे पीछे तो नजर ही नहीं आ रहा. तो अपनी आंखें खोलो, जो अंदर की आंख है, और अपने आप में झांको कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है, तुम्हें किस चीज से डराया गया. एंड फेस योर फियर्स, देन फेस योर गिल्ट. हमें तो हर चीज में गुनाहगार कर दिया ना. एंड देन फेस योर ग्रीड. हमें लालच किस चीज की, हमें क्या चीज पाने की ख्वाहिश है. हम लोगों ने ख्वाब देखने छोड़ दिए. ख्वाब यहां से देखते हैं और ख्वाहिश यहां से होती है. ख्वाहिश वो जो देखी, ख्वाब वो जो सिर्फ तुम्हारे, किसी और ने ना देखे, सिर्फ तुमने देखे. हमें ख्वाब देखने से डर लगता है. हमें सबसे ज्यादा जो डर लगता है, चाहने से डर लगता है. हाँ, कहीं दिल ना टूटे. क्यों ना टूटे? दिल है कि पत्थर? जो टूटे ना, वो दिल ही क्या. तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में. इंसानी नेचर भी बहुत मजेदार है. तुम किसी से प्यार करते हो ना, उससे झगड़ा हो जाए, उससे झगड़ा हो जाए और दावत में जाओ, वो बहुत हंसी से अपने सारी कजन्स के साथ, दोस्तों के साथ खेल रही है, सड़ जाएगी तुम्हारी. और वो कहीं उदास बैठी हो तो दिल को थोड़ा सा आएगा, हाँ भाई इसको ख्याल है. अजीब. जिसको प्यार करो उसको दुखी देखो तो सुकून मिले. अजीब चीज नहीं? तो अंडरस्टैंड करो खुद को, खुद से. किसी सहारे की तुम्हें जरूरत नहीं. खुदा ने तुम्हें मुकम्मल बनाया. जब नाफ कट गई ना, तो माँ की जरूरत भी नहीं थी. उसका एहसान कि उसने हमारी पॉटी धुलाई, उसने हमें दूध पिलाया, उसने हमारा ख्याल रखा. लेकिन जरूरत नहीं रही. खुद मुख्तार थे, खुद सांस लेते थे. हमने तो सुने बंदरों ने और भेड़ियों ने भी इंसान पाले.
لوگ کچرے کے ڈبے میں پھینک کے چلے جاتے ہیں اور وہ بچے کتنے بڑے انسان بن جاتے ہیں. تو ضرورت تمہیں صرف خود کی ہے اور خود سے ہے. اپنی امپورٹنس جانو اور ڈرنا چھوڑ دو. لیکن ڈر بھی دو قسم کے. ایک ڈر جو تمہیں گھیر لے اور ایک ڈر جو تمہیں آزاد کر دے. ایک ڈر تمہیں بچاتا ہے اور ایک تمہیں گراتا ہے. تو اس ڈر سے بچو جو تمہیں گھیر لے اور اس ڈر کو اپنا لو جو تمہیں بچا لے. اب تمہیں پتہ ہے نا بھائی یہ بندوق سر پہ رکھوں گا چلاؤں گا تو مر جاؤں گا. گاڑی جا رہی ہے اس کے آگے نہیں کھڑا ہونا, نیچے آ جاؤں گا. یہ ایک ڈر ہے, یہ آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوپ سے بچاتے ہیں, ہم آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچاتے ہیں. اور جتنی قیمتی چیزیں خدا نے ان کو بہت بہت سنبھال کے رکھا, چھپا کے نہیں رکھا, سنبھال کے رکھا. ہم سنبھال کے رکھتے ہیں نا قیمتی چیز کو. قرآن قیمتی ہے نا, جزدانوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں. جولری قیمتی ہے نا, ہم لوگ سیف میں رکھتے ہیں, چھپاتے تھوڑی ہیں, اس کو حفاظت میں رکھتے ہیں. ایک کو پیسا کھرل میں سنگ دل اتار نے, ایک کو پیسا کھرل میں سنگ دل اتار نے, ایک کو زرگر نے لے کر نظر آتش داں کیا. ایسے تھوڑی کوئی سونا بنتا ہے, رگڑا جاتا ہے, کان میں گھستا ہے, وہاں سے نکالتے ہیں, محفوظ رکھتے ہیں, پھر اس کی مالش ہوتی ہے, پھر رگڑائی ہوتی ہے, اور پھر وہ سونا بنتا ہے. ایک کو پیسا کھرل میں سنگ دل اتار نے, ایک کو زرگر نے لے کر نظر آتش داں کیا. استخواں کو کھال میں رکھا رگوں میں خون کو. استخواں کو کھال میں, گوشت کو کھال میں, کتنا خوبصورت محفوظ کیا. استخواں کو کھال میں رکھا رگوں میں خون کو, پھول کو کانٹوں میں رکھ کر حفظ کا ساما کیا. در صدف میں, موتی کو سپی میں, در صدف میں سیم و زر کو کان میں مخفی کیا. سونا چاندی کو کان میں ڈالا, کتنا حفاظت سے, پتھروں کے اندر, پہاڑ کے پیچھے, پہاڑ کے دل میں. استخواں کو کھال میں رکھا رگوں میں خون کو, پھول کو کانٹوں میں رکھ کر حفظ کا ساما کیا. در صدف میں سیم و زر کو کان میں مخفی کیا, جب کبھی باہر نکالا در بدر حیران کیا. تو تم نے وہ ہونا. آج مجھے اتنی خوشی ہوئی, میں بہت سال پہلے اسی طرح JLC اور YLC بچوں سے بات کر رہا تھا, اور ان کی ہمت کہ انہوں نے اتنی زبردست چیز یہ شروع کی, اس سے میں بہت سیکھا. اتنے سارے سوال آئے تو مجھے پتہ لگا کہ یہ سوال تو میں نے نہ کبھی سنے نہ میں نے کبھی پڑھے, تو جواب کیسے آئے؟ تو پتہ لگا کہ جواب اندر اور سوال باہر. ہمارے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ ہم سوال اندر کرتے تھے اور جواب باہر ڈھونڈتے تھے. سب جواب جو تم سے منسلک, تمہارے ساتھ, تمہارے اندر, تو خود کی تلاش اور خود سے تلاش. سب جواب تمہارے پاس ہیں, تم ہی وہ کتاب ہو, اور اس کتاب کے لیے ایک ریفرنس دیا گیا. اگر اس کتاب کو پڑھنا ہے تو اس کی ریفرنس بک جو ہے وہ قرآن ہے, اور اس کی تشریح محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان کے لیے نا قرآن, سوائے ان کے جو اس کو شک سے پڑھے. تو اس کو شک سے نہیں پڑھنا, اس کو بلیو بھی نہیں کرنا. بلیو یہاں سے ہوتا, اس پہ ایمان لانا, اس پہ ایمان لانا ہے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو نہیں نا, دیکھے نہیں تو وی کی ناٹ بلیو. ہم ان پہ ایمان لائے, ہم نے ایمان لانا ہے. تو اب خود پہ ایمان لاؤ, کیونکہ یو آر گاڈ گیون. اور کہانی شروع وہیں سے ہوتی ہے, تمہاری نیت سے. نیت وہی تمہاری انٹینشن. تو اچھی چیزیں چنو اپنے لیے, اپنے لیے ڈر, اپنے لیے گلٹ, اپنے لیے گریڈ مت چننا. اس فضا سے جہاں خدائی ہے,
जहां सारे ऑप्शंस हैं। तो अच्छे ऑप्शंस अपने लिए चुनो, वो तुम्हारी सोच में आएंगे, और जो तुम्हारी सोच होगी वही तुम्हारा हाल होगा। एक सोच अकल से फिसल गई, एक सोच अकल से फिसल गई। अब ये सुनो, और जो मैंने पहले बताया उसके साथ इसको कंपेयर करो, और हर एक के लिए जो मैं सुना रहा हूं वो मुनफरिद होना चाहिए और मुख्तलिफ होना चाहिए। अपने लिहाज से सुनो, ये मत सोचो कि मैं क्या सोच रहा था या शायर क्या सोच रहा था जब उसने ये लिखा था, क्या माहौल था। क्या पता, शायद नशे में हो, दिल का दुखा हो, जेल में बंद हो, कब्ज हो, पता नहीं किस मूड में हो, अम्मी ने मारा हो, बेगम नाराज हो, पता नहीं किस मूड में उसने लिखा। भूल जाओ उसको। तुम सुन रहे हो तो तुम्हारे कानों के लिए, अपने लिहाज से सुनो और कनेक्ट करो खुद को उससे, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर शरक से करीब। और तुम्हारी सोच 4D अब गोइंग टू 5D, द फिफ्थ dimension where God resides। जहां हर ऑप्शन है तुम्हारे लिए, तो अच्छे ऑप्शंस अपने 4D में लेके आओ। तो एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का हिसाब था। मेरी जुस्तजू के बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी। मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो न याद हो तो गुमान था। मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, मुझे बैठे बैठे गुमा नहीं था, खुदा था वो। मेरी सोच नहीं थी, खुदा था वो खुदा के जिसने जुबान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। वो जुबान जिसे न चला सकें, वही दिल जिसे न लगा सकें, वही जान जिसे न मना सकें। कभी मिल तो तुझको बताए हम, तुझे इस तरह से सताए हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाए हम। तुझे दर्द दूं, तुझे दूं ज़बां, तुझे दूं मकान, तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं। तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं। तुझे हर नजर पे उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं। कभी गिर भी जाएंगे गम न कर, हम मिल भी जाएंगे गम न कर। तेरे एक होने में शक नहीं, तेरे एक होने में शक नहीं। मेरी नीयतों को तू साफ कर, मेरी नीयतों को तू साफ कर। तेरी शान में भी कमी नहीं, मेरे इस कलाम को माफ कर। तो अपनी सोच को बदलो, अच्छी सोच रखो, अच्छी उम्मीद रखो खुद से और बाकी सब से भी। तुम जितना डरोगे तुम्हें उतना डराया जाएगा, पूरा माशरा तुम्हें डराना शुरू हो जाएगा। और दिलेर हो गए तो कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, मर जाओगे ना ज्यादा से ज्यादा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, मरने से कम को डर लगता है। ये जीने में मरना जो है ना, ये दुश्वार होता है, लेकिन उसका मजा ही अलग है। मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूं कि दिल गया रौनके हयात गई, दिल गया रौनके हयात गई, गम गया सारी कायनात गई। और गम एक, यहां गम है और गम में दर्द है, यहां तकलीफ है, उसको ट्रांसलेट। तो गम रखो, तकलीफ खुद ब खुद दूर हो जाएगी। और सबसे खूबसूरत गम याद है। कोई मुझे याद ना करे ना, मर जाऊं, फिर क्यों जिंदा हूं।
کسی کو میری یاد نہ آئے. سوچو میں کہیں باہر ہوں اور کوئی مجھے یاد ہی نہ کرے، نہ ماں کرے، نہ باپ کرے، نہ بہن، نہ محبوب، نہ بچے، نہ دوست. کوئی یاد نہ کرے تو زندگی کیسی ہو؟ کوئی یاد نہ کرے تو میں مر جاؤں، اور میں کسی کو یاد نہ کروں نا، میں خود اپنا گلا گھونٹ لوں. پھر کیوں زندہ ہوں اگر میں کسی کو یاد نہیں کر رہا؟ کوئی میری زندگی میں نہیں تو میں کیوں زندہ ہوں؟ تو یہ غم اپنے قریب رکھو، یہ تمہارے غم ہیں، اور ان سے ڈرنا بالکل بھی مت. اور جو بھی ڈرائے اس سے بالکل مت ڈرنا. ہمیں چھوٹی چھوٹی، ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو وہ باتیں کرتے ہیں ہمارے خلاف، وہ ہمیں چاہتے بھی نہیں ہیں. تو خود کو چاہنا خود سے. اب یہاں آئے ہو، اب یہاں کے خواب دیکھو. خواہشات تو سب کرتے ہیں، بازار میں ملتی ہیں. پیسہ ہر آدمی کماتا ہے، میں نے دیکھا. ہاتھ اٹھاؤ یا ٹانگ اٹھاؤ پیسہ مل جاتا ہے. تو پیسہ تو سب کماتے ہیں نا. پوری دنیا میں جہاں گیا نا آدمی پیسہ کما رہا تھا. پاگل بھی تھا نا، لوگ اس کو بھی پیسے دے رہے تھے. پیسے کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے بارے میں زندگی گنوانا نہیں. ہمیں پیسے سے پیار ہوتا ہے، پہ کیوں، کیا کرتے ہیں؟ اس کی خوشبو بغل میں بھی نہیں لگا سکتے. دیکھو پیسہ کیوں چاہیے؟ کسی کو طاقت کا نشہ ہوتا ہے، اس کو وہ چاہیے ہوتا ہے. اور نشہ سب کرتے ہیں، ہر انسان نشہ کرے. کوئی سگریٹ کا کرے، کوئی پان کا کرے، کوئی نسوار کا کرے، کوئی چائے کا کرے، کوئی گانجے کا کرے، کوئی چرس کا کرے، پھر کوئی حسن کا کرے. کوئی طاقت کا کرے، کوئی صحبت کا کرے، کوئی تعلق کا کرے، کوئی تعارف کا کرے. تو نشہ تو سبھی کریں، لیکن نشہ وہ برا جو دوا بن جائے. یاد رکھو، نشہ وہ برا جو دوا بن جائے، دوا وہ بری جو وبا بن جائے، اور وبا وہ بری جو سزا بن جائے. تو نشہ کرو، بس نشہ تمہیں نہ کر جائے. تو انجوائے کرو، خود کا نشہ کرو اور خود سے کرو. از کجا میں آیدیں آواز دوست. مولانا کہتے ہیں خشک تارو خشک چوبو خشک پوست، از کجا میں آیدیں آواز دوست. نیز تارو نیز چوبو نیز پوست، خود بخود میں آیدیں آواز دوست. سان ہے سازست اندر تارو پوست، زی سبب میں آیدیں آواز دوست. مولانا کہتے ہیں تو تار بھی خشک، لکڑی بھی خشک، کھال بھی مری ہوئی، تو یہ دوست کی زندہ آواز کہاں سے آتی؟ کیا یہ خود بخود آتی ہے؟ نہیں، ساز کو بنانے والا ساز کے اندر بیٹھا، یہ اس کی آواز ہے. تو ہم ساز مختلف، سر ایک، سر خدا کا. بس ساز مختلف، کوئی تبلا، کوئی گٹار، بس تھوڑی سی ٹیوننگ چاہیے. کان میں روڑتے ہیں نا، ٹیون ہو جائے تو سب ساز ایک سر میں بجیں گے. تو بس ہم وہ خوبصورت ساز ہیں، وہ ہم بجتے رہیں. اور تم لوگ کو اقبال سناتا ہوں آج. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا. کیا زبردست ایگزامپلز دیکھو. ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا. کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا. پہنچوں کس طرح اشیاں تک، ہر چیز پر چھا گیا اندھیرا. سن کر بلبل کی آہو زاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا. حاضر ہوں مدد جان دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا. اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھ کو دیا بنایا. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. عبادتوں کا ذکر ہے، عبادتوں کا ذکر ہے، نجات کی بھی فکر ہے. جنون ہے ثواب کا، جنون ہے ثواب کا، خیال ہے عذاب کا. مگر سنو تو شیخ جی،
عجیب شے ہیں آپ بھی, بھلا شباب و عاشقی الگ ہوئے بھی ہیں کبھی. حسین جلوہ ریز ہو, ادائیں فتنہ خیز ہو, ہوائیں عطر بیز ہوں تو شوق کیوں نہ تیز ہوں. نگار ہائے فتنہ گر ابھارتے ہوں عیش پر تو کیا کرے کوئی بشر. چلو جی قصہ مختصر, تمہارا نقطۂ نظر درست ہے تو ہو مگر ابھی تو میں جوان ہوں. تو دیکھو یہ ساری چیزیں یہ ہمارے لیے بنی ہوں, خدا نے پوری دنیا ہمارے لیے سجائی, بس ہم اپنے لیے نہیں سج رہے. تو اپنے لیے سجو, اور اتنا حسین سجو کہ اس حسن کو صرف تم دیکھ پاؤ. اور کوئی سجا ہوا دکھے نا تو اس کو دعا دو. ہم پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ پھنس کیسے جائے, یہ اتنی چکنی لگ رہی ہے, پنجرے میں کیسے آ جائے. ہم وہ ڈبہ رکھتے ہیں اور جیسی اندر آتی ہے ڈنڈی کھینچ لیتے ہیں, کبوتری پکڑی گئی. کسی کو حسین دیکھو تو دعا دو, بولو خدا تمہیں نظر بد سے بچائے. جب جا رہا ہو کوئی یا جا رہی ہو کوئی حسین دکھے, قل پڑھو اس کے اوپر, درود دو اس کو, نبی کو درود بھیجو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ وہ الفاظ ہیں. دس از میجک. جادو میں بلیو کرتے ہو نا, تو یہ جادو ہے. میری آواز اتنی طاقتور ہے, ایسا جادو ہے میری آواز میں کہ مجھے 3 سیکنڈ دو, میں کسی بھی آدمی کا بلڈ پریشر چینج کر سکتا ہوں. پتہ کیسے؟ فون کروں گا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. سب سے طاقتور آدمی دنیا کا چن لو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی امریکہ کا صدر چن لو, میں اس کو فون نمبر مجھے کہیں سے مل جائے, اور مل جاتا ہے آج کل. گوگل کروں گا, 2-3 لوگوں کو فون کروں گا, چوتھے آدمی نے مجھے نمبر دے دینا, میں اس کو فون کر بولوں گا, اے الو کے پٹھے, اس کا بلڈ پریشر چینج. بولے گا ڈھونڈ سالے کوئی کدھر ہے, اپنا آرام سے بیٹھا ہوگا گھر پہ سکون سے, بولے گا نہیں ڈھونڈ اس کو. تو سوچو اگر میں بری نیت سے, گندے الفاظ سے 3 سیکنڈ میں کسی کا بلڈ پریشر چینج کر سکتا ہوں نا, تو اچھی نیت سے پلک جھپک میں دل بدل سکتا. ہاں, یہ کہتے ہیں روز مرمت کرتا ہوں اور روز نقص نکل آتا. ہاں, تو تم کیا چاہ رہے ہو؟ نہیں نہانا چاہتے ہیں, ایک ہی دفعہ عید پہ نہاؤ گے کیا؟ روزانہ نہانا ہے, روزانہ صاف کرنا ہے, روزانہ ایک نیا چہرہ آنا ہے, نئی سانس آنی ہے. پرانی سانس واپس لوگے؟ نہیں لوگے نا. تو پھر روزانہ اپنے آپ کے دھو. ہمیں 5 دفعہ وضو کرنا ہوتا ہے, اور ہر دفعہ پیار کرنا ہوتا ہے. تو پیار کے لیے ایک یار درکار, یاد رکھنا, پیار کے لیے ایک یار چاہیے. اور یار وہ انسان جو تمہیں جج نہ کرے, جس کے سامنے تمہیں جھوٹ نہ بولنا پڑے. یار وہ جو تمہیں دلیر کر دے. یار وہ جو تمہارے لیے کھڑا رہے. یار وہ جس کے کندھے پہ آنسو بہا سکو. یار وہ جس کو سینے لگا سکو. تو پیار یار سے, لیکن عشق خود سے, اور خود خدا سے. You are allowed to love as many and as much as you can. کسی کو ماں کی طرح, کسی کو بہن کی طرح, کسی کو محبوب کی طرح, کسی کو اولاد کی طرح, کسی کو معشوق کی طرح. Allowed to love as many as you can. But you're only allowed to fall in love with yourself. Because when you fall, only you will catch. And falling in love with yourself is falling in love with the Almighty. خود سے عشق, خدا سے عشق. So fall in love with yourself. Falling in love with yourself is falling in love with the Parvardigar, with the universe, with the kainat that resides within you. So you are the kainat. Ashraful
مخلوقات. Not man-made, not hand-made, not made in China. God-made. اس کے سر سے بنے. اس کے سر کا ہم نے اب لحاظ کرنا. بہت شکریہ, بہت سارا پیار, بہت سارے پھول اور ڈھیروں دعائیں. خدا بخت دے, بر وقت دے, ہر وقت دے اور برحق دے. اور بلوچوں سے اتنی خوبصورت لفظ مجھے ایک ملا, ایک لفظ اتنا خوبصورت, میں جب وہ کہتا ہوں نا مجھے اس کا نیا مطلب میرے پورے جسم میں بس جاتا ہے. وہ ہے منتوار. منتوار. اس کا سوال ہے لالا. السلام علیکم سر. سر ایک سوال مجھے بڑا پریشان کرتی ہے. میں یہاں بھی اس سوال کو لے کر آئی. میں سوچ رہا تھا کہ شاید جواب ملے لیکن ابھی تک نہیں ملا. تو سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو پیشن ہے آپ اس کے لیے نا ایک مطلب جنون اپنے اندر لاؤ کہ اسی کو حاصل کرنا ہے, جو آپ کا خواب ہے اس کو حاصل کرنا ہے ہر حال میں. پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہو کہ آپ پتہ وہ آپ کے لیے نہ ہو. ابھی وہ ہمارا پیشن ہے لیکن وہ ہمارے لیے نہ ہو. اگر مطلب ہم اگر ایک دروازے پر جاتے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں کھل رہا, آپ دوسرے دروازے پر جاؤ, شاید وہاں پر آپ کو کچھ اور مل جائے. پھر تیسری چیز یہ بولتے ہیں کہ جو آپ کو مطلب خوش کرتا ہے آپ اسی کے پیچھے بھاگو, آپ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں بھاگو. مطلب یہ تینوں چیز کنفیوز کر رہے ہیں. مطلب مجھے رہنا خوش ہے, مجھے سکسیزفل تو نہیں بننا, مجھے پانا وہی ہے جو مجھے چاہیے. یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے کی طرف پھر کیسے جاؤں. بہت زبردست سوال, لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ خوشی ایک موسم ہے, یہ آئے گا اور چلا جائے گا, یہ رکتا نہیں ہے. ہمیں کتنا خوش رہو گی, کب تک ہنستی رہو گی, جبڑا دک جائے گا, پیٹ دکھ جائے گا, کب تک خوش رہو گی, کب تک رو گی, کب تک غم کرو گی, کب تک ڈرو گی, کب تک دلیر ہوگی. یہ سارے موسم ہیں, یہ سارے موسم ہم نے جینے, ہم نے ایک موسم سے دوسرے موسم کو ایکسکیپ نہیں کرنا. پرابلم پتہ کیا آتی ہے, جب خوشی آتی ہے نا ہمارے پاس, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, خوشی کو روکنے کے چکروں میں لگ جاتے ہیں کہ رک کیسے جائے. خوشی آئی اور پریشان ہو گئے, خوشی نہیں ہو پائے. نئی گاڑی آئی, سب نے بولا یار اس کو کالے ٹیکے لگاؤ, اس کو یہ کرو, فلانا کوئی نظر لگائے گا, تو پریشان ٹینشن ہو گئی. وہ سیٹ پہ پلاسٹک چڑھی تھی وہ بھی نہیں ہٹاتے. میں کہا بچوں پیشاب کروں گا, اس کو ہٹاؤ یہاں سے, چر 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 کر رہا سارے رستے. صوفوں سے نہیں اٹھاتے. خوشی آئی ہم پریشان ہو گئے, کسی کو بتانا نہیں. خوشی آئی ہے, ایک دلہن گھر لے کے آئے ہو, ٹینشن ہو گئی, ایک اور کھانے والا آ گیا, گھر الگ بنانا, غسل خانہ الگ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب وہ کرنا ہے. تو خوشی آئی, ہم خوش نہیں ہو پائے, ہم خوشی کو روکنے کے چکروں میں خوشی گزار دی. پھر غم آئے, غم آئے تو ہم نے اپنے آنسو پوچھ کے ہم نے بولا مرد تھوڑی کو روتے ہیں, علی روتے تھے, ولی روتے تھے, وہ مرد تھے. تو ہم غم آئے تو ہم نے بولا چلو تھائی لینڈ چلتے ہیں, دبئی چلتے ہیں, شاپنگ کریں, کوئی غم نہیں کرنا. ہم نے غم بھی نہیں کیا. پھر جب ڈرنا تھا, مکافات عمل, کارما, جب مکافات عمل کی بات آئی تو ہم نے بڑی بڑی مونچھیں رکھ لی. ہم نے بولا ہمیں تو ڈر ہی نہیں لگتا, ہم خود ڈراؤنے ہیں. اور جب دلیر ہونا ہوا تو پیک ہو گئی, ہم لوگ بھاگ گئے. تلاش نہ خوشی نہ تلاش غم, یہ سب تمہیں خود ڈھونڈیں گے. یہ تمہارے تابع ہیں, تم ان کے تابع نہیں ہو. تمہیں خوشی بھی ڈھونڈے گی, تمہیں غم بھی ڈھونڈے گا, تمہیں دلیری اور تمہیں بزدلی, تمہیں ڈر, تمہیں ساری چیزیں ڈھونڈیں گی. چننا تم نے ہے, کیونکہ تلاش ان کی نہیں ہے, تلاش سکون کی ہے. تو تمہاری خوشی میں سکون, تمہارے آنسوؤں میں سکون, تمہارے ڈر میں سکون اور تمہاری دلیری میں سکون. تو اس خوشی کے پیچھے مت جاؤ, سکون کے پیچھے جاؤ. اور یاد رکھنا, بھاگنا نہیں ہے, چور بھاگتا ہے, دلیر دوڑتا ہے. ہم نے دوڑ لگانی, ہم دوڑیں گے, بھاگیں گے تھوڑی. بھاگنے میں ڈر کا عنصر ہے اور دوڑنے میں ایک ہمت ہے, ایک طاقت ہے, ایک توانائی ہے.
लोग तुम्हें कैसे बताएं کہ تم کیا چاہتی ہو جب تمہیں ہی نہیں پتہ لگ رہا کہ تم کیا چاہ رہی ہو. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, ڈاکٹر کو تھوڑی پتہ ہمیں کہاں درد ہے. ہم ڈاکٹر کو بولے ادھر درد ہو رہا ہے, اس نے یہی ٹیکا لگانا ہے نا. ہم اس کو تھوڑی کو بتاتے ہیں کہ سر میں درد ہے یا دل میں درد ہے. جہاں کا درد بتائیں گے وہاں سے وہ پریڈکٹ کرے گا. اس کو تھوڑی کو درد ہو رہا ہے, درد تو مجھے ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہونا چاہیے. پرابلم یہ ہوتی ہے ہم پتہ کہتے ہیں خود کو گولی دے دیتے ہیں. ہمیں درد ہوتا ہے نا, ہلکا سا درد ہوتا ہے, کہ درد برداشت نہیں کرنا, فوراً گولی کر دو, اپنے آپ کو گولی دے دو. گولی کیا ہے؟ دھوکہ ہے. درد تھوڑی کو ختم ہوتا ہے, درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے, درد اور خطرناک ہو جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں درد کہاں ہے, کیونکہ درد آپ کا بچاؤ ہے نا. یہاں درد ہو رہا ہے اس کا مطلب مجھے اس کو بچا کے رکھنا ہے, پکڑ کے رکھنا ہے. اگر درد کا احساس ہی نہ رہے تو مجھے پتہ ہی نہ ہو, میرا اپینڈکس ہی پھٹ جائے. درد ضروری ہے, درد اشارہ ہے, درد عنایت ہے, درد تعبیر ہے. درد ہی تو آپ کو بتاتا ہے, اور ہمیں درد سے ڈر لگتا ہے. کیوں اس سے ڈرتے ہو جو تم سے قریب لائے؟ بس اب خود سے قریب ہو جاؤ. بالکل ہاں, 100 دروازے کے 1000 1,00,000 دروازے پہ جانا پڑے, یعنی کہ تمہاری طاقت اتنی بڑی ہے نا کہ تم 1,00,000 دروازوں پہ جا رہی ہو, تو کیوں ڈرتی ہو؟ ہمارے پاس ایگزامپلز کیسے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے گھر گئے تھے اس امید سے کہ یہاں کے لوگ میرے ساتھ رحم کریں گے, اور طائف کے لوگوں نے ان پہ پتھر برسائے. کتنا دکھ ہوا ہوگا ان کو. ہمت ہاری, بد دعا دی؟ نہیں, ان کو پتا تھا کہ ان کو پتا نہیں لیکن مجھے تو پتا ہے. تو اب تمہیں پتا ہے, اور جو تمہیں بہکا رہے ہیں ان کے لیے دعا کرو کہ خدا ان کو بھی وہ راہ دکھا سکے جو تمہیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے. وہ خواب تمہارا ہے, ان کی تو خواہش ہے تو ڈاکٹر بنے, کچھ بنے, کہیں سے نوٹ آئے, کہیں شادی کریں اس لڑکی کی, کہیں سے رشتہ اچھا ہے. ان کو تو اس کی لالچ ہے, تمہاری خوشی کی لالچ ہے. تمہارے آنسوؤں کا تو کسی کو بھی نہیں پتا نا, تمہارا غم تو تمہارے ساتھ لگا. اب یہ اچھی لگ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کیوں لگ رہی ہے. اچھی لگ رہی ہے, یہ کہتا ہے اچھی لگ رہی ہے. سوچ پتہ کیا کہتی ہیں؟ اس کا شوہر مارے گا. دور رہے. دل تو یہی کہتا ہے اچھی لگ رہی ہے, کیوں اچھی لگ رہی ہے نہیں پتا, بس اچھی لگتی ہے. اس جگہ کو صاف کرو, کیونکہ ہم نے کیا کیا نا, جب جہاں جواب تھے وہاں سوال کرنے شروع کر دیے تو الجھ گئے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے جواب ضروری نہیں ہیں. جو چیزیں محسوس کرنے والی ہوتی ہیں نا, ان کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, وہ آپ محسوس کریں. اس کو اگر آپ سمجھانا شروع کریں گے تو اگلا بھی بولے گا آپ پاگل ہیں, اور آپ خود بھی پاگل ہو جائیں گے. پیار کیسے ایکسپلین کرو؟ تم اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے ہو, کیسے بتاؤں؟ چار بہن بھائی ہیں, 5 ہیں, 10 ہیں, ایک ماں ہے, سب پیار کرتے ہیں. ایک بولے میں زیادہ کروں, وہ زیادہ کیسا ہے, کس ترازو میں تولا؟ نہیں تول سکتے اس کو. جو تول نہیں سکتے اس کے بارے میں کیوں اتنا وہ کر رہے ہو؟ اس کو تو صرف محسوس کرنا, بس مجھے اچھی لگتی ہے, اس کو زیادہ اچھی لگے کم اچھی لگے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا تھا. مجھے کتنی ہے یہ مجھے ہی پتا ہے. جو تم جانو وہ خدا جانے, باقی کوئی نہ جانے. السلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام. اللہ نے خوش رکھے. بس اردو میں بات کرتا ہوں ورنہ دل بہت کرتا ہے برابری میں بات کرنے کا. کاکا آپ سے پوچھنا تھا میں نے, اب جس وقت سے 1.5 سال سے جو ہے نا شروع کیا میں نے اپنا پڑھنا, مطلب یونیورسٹی کا علم, اس کے پیچھے جو ہے نا جانا میں نے شروع کیا ہے. اور اس دوران میں جو ہے نا میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں صحیح پڑھنا شروع کیا, توجہ رکھا ہے اس دماغ کو استعمال کرنے کا, اور کافی بہتری جو ہے نا پروگریس ہو گیا ہے. لیکن اس کا ایک نقصان مجھے آیا ہے. میں ایک جو ہے نا میرا اپنا ایک شوق ہے, وہ ہے لکھنا جو بھی ہو بس لکھتا رہتا ہوں میں دفتر پہ. لیکن اس کا ایک نقصان ہوا ہے کہ اکثر ابھی دیکھتا ہوں وہ جو پہلے ایک احساس ہوتا تھا نا, جہاں پہ میں بس اپنے دل سے ہی شروع کرتا تھا لکھنا, ایک دم وہ بس گیا ہے.
मतलब बंद हुआ है कोई कफन में. हमें मुझे पता नहीं कि मैंने कैसे उसको बस खोया, बंद किया, पता नहीं कैसे, लेकिन हो गया ये. अब मेरा आपसे ये सवाल है, ख़ास तौर पर जब मैं आपको देख रहा हूँ और मैं इन अवामों को देख रहा हूँ यहाँ पे, इन लोगों को जो आपकी शायरी में वाह वाह करते जा रहे हैं, मुझे एक दिल में एक हद तक जो है ना एक जेलसी महसूस हो रहा है यहाँ पे अपने दिल में, क्योंकि मैं न मुझे समझ जा रहा है, ना मुझे पता है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अपनी कमी है यहाँ पे. तो जहाँ पे एक अपना एहसास होता है कि मैंने खोया हुआ उस चीज़ को, अब कैसे शुरू करूँ फिर से उस रास्ते में जाना जहाँ पे खुल सके, कि मैं यहाँ से सुनना शुरू करूँ. शुक्रिया. तुमने बहुत खूबसूरत बात की. ये वो राह है जिस पे वली चले. जिस राह पे चल रहे हो ना, इस पे चलते रहना. इस पे आगे जो तुम्हें तोहफा मिलेगा ना, उसमें तन्हाई में महफिल होगी और महफिल में तन्हा होगे. ये जो तुमने बात की, इसका तोहफा पता है क्या है? यही इसका तोहफा है कि तन्हाई में महफिल हो जाएगी और महफिल में तन्हा रह जाओगे. तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी, तुम सबकी जरूरत बन जाओगे, तुम सबकी चाहत हो जाओगे. जिस रास्ते पे चल पड़े हो, ये अता है. हाँ, इसका बहुत लिहाज करना, क्योंकि जब चीजें अता होती हैं तो गुरूर आ जाता है, और जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं. सुराही सिर नगू होकर भरा करती है पैमाना. तो याद रखना, तुम लोग वो हो, वो जाम, वो सुराही हो. सुराही सिर नगू होकर भरा करती है पैमाना, और नहीं काम आती अकड़ की ये बातें कि होती हैं झुकी समरदार शाखें. जिनमें फल होता है वो झुकी हुई होती है. तो लिहाज ही तुम्हें बादशाह करता है. बहुत खूबसूरत तुमने बात की, वो मुबारक हो. इस उम्र में तुम्हें ऐसे इल्हाम हुए. सुनो, नहीं, एक हिसाब है, जब मैं अभी सारी रात यही हूं बातें करना मुझसे जिसने करनी है अभी, लेकिन भाई इन्होंने एक सिस्टम चलाना है, वो अपने सिस्टम, उसको ऑनर भी करना है, उसको रिस्पेक्ट भी करना है. तो जाते जाते एक मजेदार चीज सुनाता हूं. इसको खुद से जोड़ो, इसको उनसे जोड़ो तो जो तुम्हारे करीब नहीं है, और इनको उनसे जोड़ो जो तुम्हारे बहुत करीब है. अभी 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 उठा हूं नींद से, अभी उठा हूं नींद से तुम्हारा ख्वाब देख के. अभी उठा हूं नींद से तुम्हारा ख्वाब देख के. अभी तो एक ख्वाब हो, अभी तो एक ख्वाब हो, अभी पसे हिजाब हो. अभी तो एक ख्वाब हो, अभी पसे हिजाब हो. मैं छू के तुमको देख लूं कि सच में मेरे पास हो. मैं छू के तुमको देख लूं कि सच में मेरे पास हो. मुझे जिसकी जुस्तजू वही मेरी तलाश हो. अभी तो इस तलाश का मिला कोई सिला नहीं. अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार.